بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک کولیگز، میرے یوٹیوب کے فرینڈز اور تمام ہومیوپیتھک پریکٹیشنر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈائگنوزس کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے میڈیکل کے شعبے میں ڈائگنوز کے لیے مختلف میتھڈ، مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی بیماری کو جانچنے کے لیے، چاہے وہ جگر کی ہو، چاہے وہ پیٹ کی ہو، چاہے وہ کسی اور جسم کے آرگن کی ہو، تو اس میں ڈائگنوز بہت ضروری ہے۔ بعض طریقوں میں پلس نبض کے ذریعے ڈائگنوز کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ مختلف اکوپمنٹ کے ذریعے جو ہیں ڈائگنوز کرتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ زبان کے ذریعے، بذریعہ ٹنگ آپ کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جس طرح نبض امراض کی تشخیص کرتی ہے، اسی طرح زبان بھی اندرونی اعضاء کی مکمل تصویر کشی کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں زبان کی علامات کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ اگر ہم زبان کی علامات کو بھی مد نظر رکھیں تو بڑی حد تک مریض کو صحت کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ مثلا اینٹیگونیم کروڈم دوا میں مریض کی زبان پر سفید فر نظر آتی ہے۔ مرگ سال میں زبان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کہیں زیادہ خشک اور کہیں پھولی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان سے تشخیص کرتے وقت دو باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، زبان کی اپنی حالت، رنگت میں تبدیلی۔ نمبر دو، زبان پر جمی ہوئی میل۔ زبان پر جمی میل خشکی و نمی کی حالت میں مرض کو ظاہر کرتی ہے، اور زبان میں رنگت کی تبدیلی اور اس کی اپنی اصل حالت مریض کی مکمل علامات جو اندرونی اعضاء کے سے وقوع پذیر ہوں کو ظاہر کرتی ہے۔ عام طور پر معدہ، نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے زبان پر میل جم جاتی ہے، لیکن اگر زبان کی اپنی قدرتی رنگت میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ خطرے کا الارم ہے کہ خبردار ہو جانا چاہیے۔ زبان پر سرخی یہ ظاہر کرتی ہے کہ نظام خون درست کام نہیں کر رہا، اور زبان پر سیاہی مائل سرخی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اعضاء رئیسہ کی جو انرجی ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک خطرناک الارم ہے۔ ناظرین، دوستو، میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور یہ جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک پریکٹیشنر کے لیے،
یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے، میڈیکل چینل ہے، جس سے تمام اویئرنیس ہوتی ہے میڈیسن کے بارے میں اور دوسرے پیتھولوجیکلی، اور اسی طرح مختلف آرگنز اور میڈیسن کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو نالج شیئر کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، تاکہ آپ اپلائی کریں اور زیادہ سے زیادہ پیشنٹ اور لوگوں کی خدمت ہو اور وہ ریکور ہوں جلدی۔ تو امید ہے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو زبان کی ڈائگنوزز بائی ٹنگ کے چیپٹر جو ہے اس میں آپ کو میں نے یہ پارٹ 1 جو ہے اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات دی ہیں، زبان کے کلر، زبان کی رنگت، زبان کا ذائقہ، ڈائگنوزز بائی ٹنگ، زبان سے تشخیص جو ہے اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 بھی اس کا جلدی ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گا اور پیش کروں گا۔ تو زبان پر میل معدہ کی قوت کے نیچے جو آنتوں کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف آنے کی وجہ سے، جس کا نتیجہ ابکائیاں، متلی، ڈکاریں اور ہچکی ہو سکتی ہے۔ اعضائے رئیسہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس قوت پر انحصار کرتے ہیں جو کہ معدہ کی طرف غذا جو ہے ہاضم کو خون کی شکل میں انہیں ملتی ہے۔ معدہ کی جو تندرستی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنی غذا سادہ رکھیں، اپنی غذا کی طرف توجہ رکھیں اور سادہ غذا کھائیں جو مقوی بھی ہو اور جو آسانگی سے ہضم بھی ہو جائے۔ چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے زیادہ کمپلیکیشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے زبان پر میل صرف معدہ کی حالت کو ہی نہیں، درست اعضاء کو، اعضائے رئیسہ کی مکمل تصویر کشی بھی کرتی ہے۔ زبان کی درمیانی سطح یعنی کہ سینٹر جو ہوتا ہے وہ معدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ زبان کی نوک کا تعلق، دوستو یہ بڑی امپارٹنٹ آپ کو میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ زبان جو ہے اس کی نوک کا تعلق پھیپھڑوں سے ہوتا ہے، اور جو جڑ کا تعلق ہے زبان کی اس کا گردوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اطراف جگر اور پتا سے تعلق رکھتی ہے۔ جو اطراف ہوتی ہیں زبان کے وہ جگر اور پتا سے تعلق رکھتی ہیں، اور زبان کی سطح جو ہے وہ تیلی سے تعلق رکھتی ہے جس کو ہم سپلین کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے ہومیوپیتھ ناول رنجا کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔